جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبٹ آباد کے بھیگے بھیگے موسم میں ہل ٹاکس کے ساتھ تصادق کوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی کابینہ کا 12واں اجلاس پشاور صوبائی دارالحکومت میں منعقد ہونے کے بجائے وفاقی دارالخلافہ اسلام آباد میں منعقد ہوا، اور اس میں صوبائی وزراء، مشیران، بیوروکریسی کے افسران سمیت ایک بڑی فوج نے شرکت کی. صوبہ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں کیوں منعقد ہوا، صوبے کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اور کس نہج پر صوبے کی صورتحال جاری ہے، یہ سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نوید عالم. آپ میں سے اکثر لوگ جو کہ ہل ٹاکس کے ریگولر ویورز ہیں وہ تو ان کو جانتے ہیں. جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ سردار نوید عالم سینئر صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور ایک اب تو ماشاءاللہ مشہور زمانہ وی لاگر بھی ہیں، اور عوامی مسائل کی نشاندہی بڑے پرزور انداز میں اپنے وی لاگز میں کرتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے کابینہ اجلاس کے حوالے سے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات کے حوالے سے بھی. ہمارے پس منظر میں اگر آپ کو شور شرابہ یا مشینیں چلنے کی آواز آئے تو آپ کو یقیناً وہ بھی برداشت کرنا ہوگا. نوید بھائی بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ نے وقت دیا، اور بڑے ویلاگر تو وقت نہیں دیتے، آپ دے دیتے. شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنے دل میں ہمیں رکھا اور ہمیں یہاں دعوت دی. اور جہاں تک وی لاگرس کا بات ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کی طرف راغب کرنے والے بھی آپ ہی ہیں. تو میرا تعلق تو پرنٹ میڈیا سے تھا، جو اب اخبار نویس ہیں آپ. جو اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے پرنٹ میڈیا. تو ڈیجیٹل میڈیا کا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ابھی کی خبر، ابھی ہمارا جو ٹائم تھا وہ تھا خبر بنا دی، رات کو لگا دی، صبح لوگوں نے پڑھ لی. اس میں بڑا ٹائم ملتا تھا، بڑی فراغت ملتی تھی، اس کے بھی بہت سے فوائد بھی تھے، فوائد بھی نقصانات تھے. بھی جی تھے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں 90 لاکھ روپے کے قریب ماہانہ بی آر ٹی کا لاس ہے، کروڑوں روپے سال کے. سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں صوبے کے مختلف حصوں میں. امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. صوبے میں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کرپشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ایجوکیشن ہو، سی این ڈبلیو ہو، نام لے لیں کسی محکمے کا، روز نئی نئی کہانیاں. یہاں تک کہ مانے حمل غلافوں کی خریداری میں بھی کرپشن ہے، دوائیوں کی خریداری میں بھی کرپشن ہے. اس کے علاوہ جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی کے انتہائی خراب صورتحال ہے، نہ صرف جنوبی اضلاع میں بلکہ صوبے کے بیشتر اضلاع میں. مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، بدامنی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. منسٹرز کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، ان کو ہٹایا جا رہا ہے. سیکٹری، بیوروکریٹس، ڈی سی، کمشنرز، اس میں بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ جی من پسند پہ اور کرپشن کے ذریعے ہو رہا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے بے پناہ مسائل ہیں. 1500 ارب کے قریب کا قرضہ بھی ہے، بہت سے مسائل ہیں. اور ایسے میں ہماری صوبے کی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں. دیکھیں صدق بھائی، آپ نے بڑا ہی تھرولی اور بڑا شارٹلی اور بڑا کمپریہنسو آپ نے سارا ان کا انالیسس کیا. اور یہ انالیسس کیا، یہ تو حقیقت ہے کہ صوبہ 1500 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2013 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں پہ آئی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں اس وقت جو صوبے کے اوپر قرضہ تھا وہ 97 ارب روپیہ تھا. آج وہ قرضہ بڑھ کے 1500 ارب روپیہ ہو گیا. اور 2013 سے لے کے آج 2024 میں ہم بیٹھے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. آج آپ ایک اجلاس کو لے کے بیٹھ کے کہ 12واں اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا، اور اس میں 25 سے زائد وزراء، مشیر، یہ لوگ شامل ہوئے. 25 تو وزراء مشیر تھے، اس کے اور علاوہ بیوروکریٹس علیحدہ، بیوروکریسی، آرمی، ان کا سٹاف علیحدہ. سیکٹری، ڈی جی، یعنی پورا ایک لشکر ہوتا ہے. جس طرح ایک مغل چلتے تھے اور ان کے ساتھ وہ لشکر ہوتا تھا. تو یہ لشکر، ان کے ٹی اے ڈی اے ان کے ساتھ. لیکن آپ ذرا ماضی میں بھی جائیں، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، وہ پہلے
ہینڈل ہوتی تھی بنی گالا سے، اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وہ زمان پارک سے ہینڈل ہو رہی تھی، اب انڈیالہ جیل، اور انڈیالہ جیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے بہت قریب ہے، وہاں سے میسج بھی آتے ہیں اور سارا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صبح کس حال میں، صبح کے عوام کس حال میں ہے۔ آج جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، کل آپ نے ایبٹ آباد میں دیکھا ہے کہ کتنا سڑکوں پہ پانی جمع ہو گیا تھا اور کتنا نقصان ہوا ہے ہل اسٹیشن پہ، ہل اسٹیشن پہ، اور کوئی میں کہتا ہوں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں اجلاس کریں، آپ پشاور میں کریں، لاہور میں کریں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی باری رقوم خرچ کر کے بھی اس کا رزلٹ نہ نکلے۔ رزلٹ کیا ہے؟ ہیلتھ کو اٹھائیں، علمان الحفیظ، ٹھیک ہے، ایجوکیشن، CNW، فارسٹ، یعنی جس طرف جائیں صاف چلی شفاف چلی، وزراء ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، بیوروکریٹس کی تعیناتیوں میں کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی اسلام آباد میں اجلاس منعقد کیا گیا ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف سیکٹریز اور ان کے سٹاف کو 40 ہزار روپے تو TADA کی مد میں ادا کیے جائیں گے، دیگر عللوں تللوں کے علاوہ۔ TADA کو چھوڑے، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پورا سیکٹریٹ موو کرتا ہے، پورا سیکٹریٹ۔ آپ کے پاس پشاور میں ہوا ہے، آپ پشاور میں بیٹھے، آپ اپنے صوبے کو ٹھیک کریں، آپ اس صوبے کو آپ کا دعویٰ تھا کہ مثالی بنائیں گے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ میں نے اس دن نذیر عباسی صاحب کا انٹرویو کیا، وزیر ریونیو کا، اور میں نے کہا جی کہ 13 سے لے کے 24 تک 11 سال ہو گئے، اب لوگوں کو کیا آپ لالی پاپ دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قیدی نمبر 804 کو چھڑوانا ہے، باقی صوبہ گزارا کرے، باقی صوبہ گزارا کرے، اب گزارے سے آگے نکل چکے ہیں ہم۔ آپ دیکھیں لوگ پریشان حال ہو گئے ہیں، چلے مرکز کی طرف سے آپ کو بجلی کے بلوں میں آپ کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے، سوئی گیس کے بلوں میں آپ آٹے کی ترسیل کا مسئلہ ہے، سب کچھ مسائل ہے، لیکن صوبہ کدھر ہے؟ گورننس کدھر ہے آپ کے؟ آپ دیکھیں بظاہر بازاروں میں جائیں، آپ کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ان کے دفاتر دیکھیں، گاڑیوں سے بھرے پڑے۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ گاڑی کس لیے ملی ہوئی ہے؟ اتنے ملازمین آپ کو ظفر موج کس لیے ملی ہوئی ہے؟ صرف اپنے دفاتر تک محدود؟ ابھی آپ کے ہزارہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے یو میڈیکل کمپلیکس، روپوں کی نہیں، لاکھوں کی نہیں، ہزاروں کی نہیں، کروڑوں اور اربوں کی کرپشن ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادارے ہیں، ان کے اندر فائلیں بنی ہوئی ہیں۔ اب جدھر کروڑوں کی کرپشن ہوگی ادھر کوئی انویسٹیگیٹر ایجنسی جائے گی۔ نوید بھائی، اربوں کی کرپشن بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر انویسٹیگیشن جائے گی ادھر جدھر اربوں کی ہے، ادھر اگر کروڑوں دے دیے کسی کو تو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں سے لوگوں نے دوبارہ نقل مکانی شروع کر دی۔ وجوہات ہیں کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، اس کے علاوہ دیگر بہت سے مسائل ہیں، ہسپتالوں کے، اسکولوں کے، سڑکوں کے، اس کے علاوہ آپ نام لیتے جائیں تو آپ کو ہر فیلڈ میں مشکلات ہی نظر آئیں گی۔ دیکھیں مشکلات ہمارے صوبے میں، بے روزگاری، آپ نے 11 سال سے آپ برسر اقتدار ہیں، آپ نے روزگار کے مواقع پیدا کیے؟ یہ صرف نعرے؟ کوئی ایسا کنکریٹ کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا جی کہ بلین ٹریز، جتنا اس سال میں جنگلات کی کٹائی ہوئی ہے تاریخ میں نہیں، کبھی نہیں ہوئی۔ منسٹر جو انچارج تھا اس کو مد الزام ٹھہرانے کے بجائے، اس کی انکوائری کرنے کے بجائے اس کا محکمہ چینج کر دیا جی۔ اور وہ جائل منسٹر کہ جو کہہ رہا ہے کہ چین نے اپنی فیکٹریوں کی چمنیاں پاکستان کی طرف موڑی ہوئی ہیں،
اس وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے. بات وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, کچھ ایسے انداز میں کہہ گیا کہ کچھ کہنے کے لیے ان کے پاس ہے نہیں. شکیل خان ابھی مستعفی ہوئے ہیں صوبائی وزیر, انہوں نے جو کرپشن کے الزامات آئے سی ایم پہ کیے ہیں, اربوں روپے کے, اربوں روپے کے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, ٹھنڈیانی روڈ کی ایک داستان ہم نے سنائی تھی, اس میں اربوں روپے کی کیا لوٹ مار کہہ لیں یا حاتم تائی سیل کہہ لیں وہ لگی ہے. کسی سے پوچھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا, کوئی اجازت نہیں لیتا, کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کرتا, اربوں روپے فالتو بھی ریلیز ہو جاتے ہیں. اور ہے کیا؟ ورلڈ بینک کا قرض جو آپ نے, میں نے, خیبر پختونخوا کے غریب مزدور نے, اسٹوڈنٹ نے, اس نے ادا کر. مجھے یہ بتائیے کہ ٹھنڈیانی روڈ پرائرٹی ہے یا آپ کا ڈی ایچ کیو اسپتال پرائرٹی ہے؟ ظاہر ہے ڈی ایچ کیو پرائرٹی. تالاب بنا ہوا ہے, تالاب بنا ہوا ہے, آپ جائیں, جو آپ کی پرانی بلڈنگ تھی ان کو ڈیمالش کر دیا, اس کے انتہائی قیمتی پتھر, اس کے انتہائی قیمتی میٹیریل غائب ہے جی. اور اس ٹائم میں جب اس حلقے سے گورنر اور اسپیکر تھے صوبے کے, ٹھیک, اور جو آج کل وہ دکھائی نہیں دیتے, نازک اندام سے ایم پی ایم این اے ہیں ایبٹ آباد کے. نہیں, وہ مروت کے پاس میں نے دیکھا تھا ان کا فوٹو. اچھا, ٹھیک, وہ انہیں مروت بڑا, اچھا, اس کی مراوت میں لگے مراوت. یہاں پہ اسپتال بنتا ہے نہیں بنتا, اور یہ وہی ایم پی اے صاحب ہیں کہ جو کہتے تھے کہ اسپتال کس پٹائی ہے, اس نعرے پر آئے تھے نا. سیاست کا آغاز ڈی ایچ کیو سے. سے بات جو تھی وہ اور طرف چل پڑی. میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس صوبے کے بدحال, انتہائی بدحال اور کہا جائے تو قریب المرگ عوام کا پرسان حال کون ہو؟ دیکھیں جی, یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے تھا. جب آپ نے 13 سے 18 تک کی گورنمنٹ دیکھی تھی, 18 سے آپ نے 22 تک کی گورنمنٹ دیکھی تھی, آپ کو سوچنا چاہیے تھا. نک دا کوکا بھی تھا نا, تو اب نک کا کوکا لگائیں اور چلیں, جذبات سے نہیں چلتے. کابینہ کا, خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے, صرف لاکھوں روپے کی پانی کی بوتلیں ہیں. میں نے کہا ہے نا جی کہ آپ لاکھوں روپے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بنی گالا, زمان پارک, امر ڈیالہ بکتے, وہ 5-5 ہزار روپے بھی بانٹ رہے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اپنی جیب سے. اب یہ نہیں پتا, اپنی جیب سے نکالیں, اب پتہ نہیں اس جیب میں ڈالے کہاں سے. وہ شکیل خان نے کہا ہے نا, وہی پیسے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ اربوں لوٹو, کروڑوں لگاؤ, جان چھڑاؤ. اس کا اب حل کیا ہوگا؟ اس کا ایسے تو نہیں چل سکتا کہ صوبے میں صرف قیدی نمبر 804 کے نام پہ آپ حکمرانی کر رہے ہوں, اور حکمرانی نہیں, آپ امید کر رہے ہوں گے کہ بنگلہ دیش ٹائپ کوئی اس طرح کا انقلاب آئے گا تو ہماری قوم نہ اٹھنے والی ہے. اچھا, ہاں, یہ کہیں گے تعداد بڑھا دو, ٹھیک ہے, چتر مارنے والے, ہاں, تعداد بڑھا دو, ٹائم نہ ضائع ہو ہمارا. مطلب تو سندھ آخر مقصد نہیں ہونا سی, چھتر کھانے جو گئی بس آپ اس کے لیے تیار رہے. تو سردار علی امین خان گنڈا پور, فیصل کریم خان کنڈی, آئی جی اختر ریاض گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جی کہ اکرم خان دورانی بنو کے وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے بنو کو اپ گریڈ کیا, اس کی ڈیولپمنٹ پہ پورے صوبے کا بجٹ لگا. امیر حیدر ہوتی نے مردان بدل دیا, امیر حیدر ہوتی نے مردان بدل دیا. ہمارے بھی یہاں سے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اچھا, وہ گڈ گورننس کے بڑے ڈسپلنڈ اور ایڈمنسٹریٹر. ہاں جی جی جی. اچھا, کیونکہ ہمارے لیے یہ بڑا ہوتا ہے جی کہ بس پھونپا. ہمارے ایک نہیں 2 تھے, چلے ایک 90 دن کے لیے تھا. اقبال خان جدون ایک مختصر وقت کے لیے وزیر اعلیٰ بنے, آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں. جی بالکل, لوگ یاد کر رہے ہیں جی, اور دوسروں کو بھی یاد کر رہے ہیں. دوسروں کی عزت, وہی نا, عزت افزائی آپ بھی کرتے رہتے ہیں. باقی صوبہ خیبر پختونخوا میں ایسا کب تک چلے گا؟ فلانا کمشنر جب تک آپ ڈسٹرکٹ اور ریجن سے نکلیں گے, آپ کی سوچ صوبائی اور قومی ہوگی, اس وقت معاملات ٹھیک ہوں گے. جب آپ ڈسٹرکٹ اور ریجن کے وزیر اعلیٰ ہوں گے تو اسی طرح آپ کل کے اجلاس کی ساری کارروائی اٹھائیں,
آپ کو ڈی آئی خان کے سارے پروجیکٹ ملیں گے. بدعات صوبہ مقبوضہ کشمیر کی بات ہے، اس کے علاوہ مسجد الاقصیٰ کی بات ہے، اس میں جو پریس نوٹ تفصیلی جاری کیا گیا ہے مٹن قورمہ اور بریانی کھانے کے بعد اسلام آباد میں، اس میں دیکھ لیں. اس میں ڈی آئی خان ہے جی. اور کوئی ریجن ہے؟ جی. مراد سعید بھی کی بھی بات ہے اس میں. جی جی. عمران خان کو چھڑوانے کی بھی بات ہے. بات ہے. مراد سعید ہے کہاں؟ میں زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کہاں گیا؟ باقی سارے نکل آئے. ان کے پاس سلمانی ٹوپی ہوگی، وہ سلمانی ٹوپی پہنے گھوم رہے ہوں گے. اچھا، اس صوبے کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کراؤ، بس مراد سعید کو باہر نکالو، ٹھیک، بس. اور کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں نا، پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس میں اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ کوئی ایک کوئی کنکریٹ بات بتا دے، کوئی ایک ایسا سٹیپ بتا دے. صوبائی وزیر میرے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ویلاگ ڈسکس ہوئے ہیں اس میں کیبنٹ میں، ہوا کیا ہے؟ زیرو. انہوں نے کہا ہوگا نا کیبنٹ میں چلے نہیں گلا نا سنیا کرو. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں. ان پہ ان کے کانوں پہ جو نہیں رنگ تھی. کیوں؟ گزشتہ دنوں ایک اجلاس کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، جس میں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈویژنز کے کمشنرز، صوبائی محکموں کے سیکٹریز، چیف سیکٹری، آئی جی، یہ لوگ موجود تھے. وزیر اعلیٰ علی امین، مجھے ہنسی بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی گڈ گورننس کا ایجنڈا رکھا بیوروکریسی کے سامنے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کمشنر صاحب فلانے نالے پہ کھڑے ہیں، تصویر فوٹو سیشن. ٹھیک، کوئی جس صوبے میں 99% ڈیرہ اسماعیل خان میں دودھ جعلی ہے، وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے میں، وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے میں بطخوری ہو رہی ہے، گورنر کے اپنے حلقے میں بطخوری ہو رہی ہے. آپ اور ہم سن رہے ہیں گورنر تبدیل ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے، فلانے کو سینیٹر لگا رہے ہیں، فلانے کو یہ کر رہے ہیں. عام آدمی کے جو مسائل ہیں، جو دراصل خاص آدمی ہے، اس کو درپیش جو اسپتال میں مسائل ہیں، پٹوار خانے میں مسائل ہیں، اسکول میں مسائل ہیں، سڑک پہ مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی پرائرٹی نہیں ہے، کوئی ترجیحات نہیں. بس صرف ایک ہی ہے، ناقدہ کوکا. نقد کوکا. اچھا، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں. ناقدہ کوکا والے بھی سیدھے ہو گئے ہیں، وہ اب انہوں نے بدلا بھی لیا تھوڑا سا گانا. نہیں، وہ تو چلے، اس نے بیچارے نے کھا دیا ہے. اب یہ پی ٹی آئی والے جو ہمارے دوست ہیں نا، خاص طور پہ بچے یوتھ یہ آپ کو اور مجھے بڑی بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، بات پی ایم ایل این کی نہیں ہے. بات صرف اس صوبے کی ہے، اس ملک کی ہے، اس فیڈریشن کی ہے. ہمیں فیڈریشن عزیز ہے، ہمیں کوئی پارٹی عزیز نہیں ہے. نوید بھائی، ایک اور آپ کی قطع صوبے کی حکومت کی تو ہم نے بات کر لی، میڈیا کا بھی کام ہے اس پہ تنقید کرنا، تبصرہ کرنا، تجزیہ کرنا. اپوزیشن لیڈر نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. ہمارے صوبے میں بھی ایک اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، ڈاکٹر عباد، جو کہ وفاقی وزیر امیر مقام کے چھوٹے بھائی ہیں، پہلے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں. آپ نے ان کو کوئی بیان دیکھا ہے صوبے کے مسائل کے حوالے؟ وہ کیوں بیان دیں؟ اپوزیشن لیڈر ہیں. ان کا کام جب گورنمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کر ہی کچھ نہیں رہی. وہ تو یہاں کوئی صوبے کی بات نہیں کر رہا، یہاں صرف یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ، کہ یہ اسی طرح وقت گزرے تو یہ چیزیں اٹھا کے ہم لوگوں کے پاس جائیں. یہاں لوگوں کی، عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. صرف الیکشن کے لیے، صرف اپنی پارٹی کے لیے ہمدردیاں گین کرنے کے لیے. ایسا کب تک چلے گا؟ ویسا تو مزید نہیں چل سکتا، ملک تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. متحمل کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ کے بجلی کے بلوں میں دیکھیں کتنے ٹیکسز ہیں، کوئی بولا؟ گیس کا ابھی سردیاں آنے والی ہیں، سلیب، وہ سلیب آ گیا، جی وہ سلاب ہوگا، وہ بھی کہیں گے لائن میں لگیں گے اور ہم پے کریں گے. یہاں ملک کے بارے میں سوچنے والے، وہ فیض احمد فیض صاحب نے کہا تھا اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، کچھ ایسا ہی لگتا ہے. کوئی بھی نہیں آئے گا. چیف سیکرٹری نے کتنی گاڑیاں کام کر دیں، کمشنر نے کتنی گاڑیاں کام کر دیں، دفتر چھوٹا کر دیا، دفتر کے اخراجات کام کر دیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے باہر نکلے سڑکوں پر. آپ نے کبھی ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کو سڑکوں پہ دیکھا ہے؟ بڑے سادہ ہوتے، ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے چھتری پکڑ کے کھڑا ہوتا.
ٹھیک ہے. یہ صرف اس ڈی سی کی بات نہیں ہے, میجورٹی تھرو آؤٹ جی آپ پورے صوبے میں وہ دیکھیں. جی. ٹھیک. ہاں اس دن ہمیں انتظامیہ حرکت میں نظر آتی ہے جس دن سی ایم نتھے گا لیا فیملی کے ساتھ. فیملی کے ساتھ. ہمارے سی ایم گئے تھے پنجاب, ان کو پروٹوکول ہی نہیں دیا کسی نے. کیوں دیں؟ وزیر اعلیٰ ہے ہمارے صوبے کا, غیرت مند صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اس کو پنجاب میں لفٹ ہی نہیں کرائی. پنجاب والے کیوں لفٹ کروائیں؟ پنجاب میں بھی کوئی حالات جی. پنجاب والوں کے حالات تو وہ آپ نے چھانگلہ گلی میں آئے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب. جی ایکسین. ہاں جی ایکسین, وہ آپ کو اوریجنل ایکسین جنریٹر بھی لا کے دے, اس میں ڈیزل بھی ڈالے. پہلے ان کی بجلی کی تاریں ٹھیک کرے, اگر تاریں نہیں ٹوٹ گئی ہیں طوفان سے, پورا نتھے گلی پورا گلیات اندھیرے میں ہو, لیکن ان کے گھر کی لائٹ جل رہی ہو. جنریٹر چلنا چاہیے نا, اور جنریٹر میں ڈیزل ایکسین پاس سے ڈالے. مجھے یہ بتائیں چھانگلہ گلی میں کیا ضرورت ہے بجلی کی؟ پنکھا اے سی چلانے ہیں آپ نے کیا بتی تو ہے نا, لو تو بلنی ہے, تو اس نے ایکسین نے کیوں نہیں ڈالا, اس نے جنریٹر یہ اپنی جیبوں سے کیوں نہیں ڈالتے جی؟ نہیں ایکسین کس لیے ہے, اس نے کیوں نہیں جیب سے نا ڈالا؟ میاں نواز شریف یا ہم صوبے کی بات کر رہے تھے, آپ ادھر نہیں صوبے کی بات کرتے ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کو ٹارگٹ, مرکز میں بھی آپ کا کہنے کا کہ حالات ایسے ہی ہیں, اور سندھ میں بھی ایسے ہی ہیں, سندھ میں بھی, اور بلوچستان کا تو کیا ہی روئیں. کیا رونا ادھر, کیا کچھ ہو رہا ہے. اس طرح فیڈریشن چلے گی؟ میں تو نہیں سمجھتا جی. علی امین گنڈاپور کو کتنے مارکس دیتے ہیں آپ ابھی تک کی گورننس پہ؟ مارکس ہی ختم ہو جاتے ہیں ان کے. بے نمبرے. بے نمبر. تو اب صوبے کی جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ آتے ہیں داڑھ باٹ, کہ وہی کوئی رونے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ کس کے آگے روئیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب اس دن مہر بخاری کو دیکھیں رونا اس کے, میں ذہنی مریض ہوں. نہیں رونا تو اس کے سامنے رویا جاتا ہے جو صوبہ آپ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ذہنی مریض ہے, وہ خود کہہ رہے. اب یہ گورنر صاحب کا لاسٹ وزٹ ہوا تھا ایبٹ آباد کا, اس سے پہلے بھی تو یہ آتے رہے ہیں. آپ نے سیکیورٹی دیکھی ہے؟ انہیں کس بات کی سیکیورٹی چاہیے؟ یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے. نہیں سیکیورٹی کس بات کی چاہیے؟ تھریٹ ہے. کیسی تھریٹ؟ پہلے نہیں تھی. پہلے بھی تو اسی صوبے کے وہ رہائشی ہیں, اسی صوبے میں گھومتے تھے. آج انہیں سیکیورٹی یاد آ گئی. جب تک یہ پروٹوکول ختم نہیں ہوگا, یہ اپنے خرچے پہ یہ نہیں چلیں گے, مشکل ہے, یہ ملک نہیں چلے گا. جب پاکستان کا امیر ترین شخص وپٹا سے اپنا جنریٹر کا ڈیزل ڈلوائے گا, غریب ان کے تو نہیں کوئی پتی بالنے کے پیسے نہیں, لندن سے لے جا رہے ہیں. سنیں وہ کہتے ہیں لندن میں استقبال بڑا زبردست ہوگا. وہ خاتون وہ والی نہ آ جائیں, ہاں وہ جو چیخو پکا. اچھا اب آخری بات بتائیں, وقت بھی لمبا ہو رہا ہے, وہ ناظرین اور سامعین کہیں گے آپ تے پتہ نہیں لوانے نہیں تھے. اب کیا کریں, صوبے کے لوگ کیا کریں؟ اسلام آباد چلے جائیں؟ کابینہ تو چلے گی اسلام آباد, وہیں ہوتی ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. دیکھیں اب صوبے کے جب تک لوگ خود نہیں اٹھیں گے, سوال نہیں کریں گے, چاہے وہ آپ کی پارٹی سے ہے یا نہیں ہے. سوال کرو, وہ کہتے ہیں نک تک ہوگا. نہیں نک تک ہوگا, ان سے پوچھو نا. نک کا کوکا جو ہے وہ سونے کا ہے چاندی کا ہے؟ اچھا اصلی بھی ہے کہ نہیں؟ اب آخری بات, خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت اور قیادت عمران خان کو چھڑوانے میں سنجیدہ ہے؟ نہیں. وہ کیوں؟ سنجیدہ ہوتی تو وہ ایک اس کال پہ لیٹ جاتی. نہیں, وزیر اعلیٰ نے کہا میں نے خود اعظم سواتی کو بھیجا ہے کہ آپ جا کے کہہ دیں میں نہیں جاتا. میں نے کیوں گئے صبح 7 بجے؟ 7 بجے لے کے کون گیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, یہی اعظم سواتی صاحب تھے, 4 مہینے نہیں ملے. یہی اعظم سواتی صاحب تھے. آج سے سال پہلے ان کے حالات دیکھے, آج پھر انہی کے ساتھ جا رہے ہیں.
پہ دندے تلے گیٹی رکھا. دندے تلے گیٹی رکھا. جیسے کہ سردار نوید عالم نے کہا کہ اب صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کو دانت کے نیچے دندے تلے گیٹی رکھنی پیسی, اور حکمران ہو, طبقہ ہو, سیاستدان ہوں, سیاسی زعماء ہوں, سرکاری افسران ہوں, ارباب اختیار ہوں, وہ اگر ہوش کے ناخن, ایک روایتی سا لفظ ہے, یا سمجھتے نہیں ہیں یا حالات کی نبض پہ ان کا ہاتھ نہیں ہے, تو اس سے کون سا لاوا ابل سکتا ہے اور پھٹ سکتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. سردار نوید عالم اور تصدق اعوان کی یہ بے سر و پاس یہ گفتگو سننے کا بہت شکریہ, اور ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور حفاظت فرمائے. اللہ سونے دے والے.